کی بات ہے، جہاں تک نشان کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا تلوار ہم سے تو ضرور چھینا گیا، مگر پھر ہم نے تو تیر پہ الیکشن لڑا اور آج تک تیر پہ الیکشن ہی لڑ رہے ہیں۔ بلا تو ایک الیکشن کمیشن کا نشان کے آپشنز میں کبھی تھا ہی نہیں۔ یہ خاص طور پہ خان صاحب اور پی ٹی آئی کو انڈیو فیور کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو انفلوئنس کیا گیا اور الیکشن کمیشن کے نشان کے آپشنز میں زبردستی پلہ دلوایا گیا تاکہ پاکستان کے عوام کا تو محبت ہے کرکٹ کے ساتھ، یہ تو ہم انکار نہیں کر سکتے، مگر اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ پی ٹی آئی کو سیاسی فائدہ پہنچاتے تھے۔ آپ نے اپنے بات کرنے ہیں تو آپ آ کے بات کریں، میں چلے جاتا ہوں۔ تو جس کو بھی آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ ذرا بس کر دیں۔ بار 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 جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے۔ I can't answer 10 people at once. آپ مجھے بتائیں کہ اگر 3-4 سینیٹرز اٹھ کے کہتے ہیں کہ الیکشنز ڈیلے کیا جائے، کیا ان کا بات میں زیادہ قانونی اور آئینی وزن ہے یا چیف جسٹس آف پاکستان کا فیصلہ میں زیادہ قانونی اور آئینی وزن ہے؟ صاحب کو جیل کے اندر ہونا چاہیے یا باہر؟ دیکھو، الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے نا۔ خان صاحب اگر بے گناہ ہیں اس کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے، اگر خان صاحب نے کسی جرم کیا ہے تو اس کو جیل میں ہونا چاہیے۔ خان صاحب ایسے خود کہتا تھا، جب ہم کہتے تھے السلام علیکم، آج ہم ایک بار پھر جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو ریفرنس کا کیس ہے، پریزیڈنشل ریفرنس، اس کی ہیئرنگ پہ پہنچے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم سب کی امید ہے کہ آخر اب 12-13 سال بعد اس کیس میں پاکستان کو، پاکستان کے عوام کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو انصاف ضرور ملے گا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہ صرف ایک موقع ہے کہ ہم تاریخ کو درست کریں، یہ نہ صرف ایک موقع ہے کہ سپریم کورٹ کا ادارہ اپنا ادارہ سے ہی یہ داغ، اگر ہم یہ ساتھ ساتھ سمجھتے ہیں۔ آپ نے آج سنا ہوگا جو ایک کلپ چلایا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جہاں سابق جسٹس کہہ رہا ہے کہ جب آمریت میں عامر کا خاص دلچسپی ہے کسی کیس میں، تو اس کی وجہ سے ججز جو ہے وہ پریشر کے وجہ سے انصاف نہیں کرتے، اور جہاں آپ نے اپنے بات کرنے ہیں تو آپ آ کے بات کریں، میں چلے جاتا ہوں۔ تو جس کو بھی آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ ذرا بس کر دیں۔ تو کہنے کی کوشش یہ چاہ رہا ہوں کہ obviously جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس کا قانونی پریسیڈنٹ ہے، وہ تو کسی کورٹ میں آج تک استعمال نہیں ہوا، مگر جس طریقے سے یہ فیصلہ کروایا گیا، وہ افسوس کے ساتھ وہ پریسیڈنٹ بار 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 جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے، ہمارا تاریخ گواہ ہے۔ تو یہ ایک موقع ہے کہ ہم نہ صرف اپنا قانون کو درست کریں، اپنا تاریخ کو درست کریں، مگر اپنا مستقبل کو درست کریں، اور یہ تمام دروازے جو ہیں ہم ہمیشہ کے لیے ان کو بند کریں۔ ہمارا اعتماد ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں اس کیس میں انصاف ملے گا۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے جو برادر ججز ہیں وہ ضرور انصاف کے مطابق فیصلہ سنائیں گے۔ آپ کے جو یہ ایسا تو نہیں لگ رہا کہ آج پھر 2-3 سماعتیں تھی، اس کے بعد کیس 15-20 سال کے لیے لٹک تو یہی تو وجہ ہے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ اس کیس کو الیکشن کے بعد پوسٹپون کرنے کے بجائے یہ کیس چلتے رہیں، اور اس کا اگر ممکن ہو تو جلد از جلد کا مطلب الیکشن سے پہلے، لیکن اگر الیکشن سے پہلے کسی کی وجہ سے اتنے سارے ایمیکسز ہے، سب کچھ سننا ہے، وہ فیصلہ نہیں آ سکتے تو اس کے بعد فیصلہ آئے۔ مگر یہ جو آپ نے بات اٹھایا تھا
اس کا ہم ضرور اس کا تھوڑا سا ایک رہتا ہے دماغ میں کہ پہلے جب جسٹس افتخار چودھری صاحب تھا تو ایک دو ہیئرنگز رکھ کے وہ فیصلہ پہ نہیں پہنچ سکے. اب امید پورا ہے ہمارا جسٹس فائز عیسیٰ سے کہ وہ رپیٹ نہیں ہوگا. ہمارا خواہش ضرور یہ تھا کہ اس کیس کو ہم مسلسل سنتے رہیں، مگر انشاءاللہ تعالیٰ جیسی الیکشنز مکمل ہو جاتے ہیں تو اس کیس کا کنکلوژن کا امید ہے. I can't answer 10 people at once. ایک نہیں، الیکشنز تو فیبری 8 پہ ہو رہے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ سینٹ کا قرارداد اپنی جگہ، آپ اقوام متحدہ سے بھی قرارداد پاس کروا دے. 8 فیبری کو الیکشنز ہو رہے ہیں، اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا ہے کہ پتھر میں لکھا ہوا ہے کہ فیبری 8 پہ الیکشنز ہوں گے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر 3-4 سینیٹرز اٹھ کے کہتے ہیں کہ الیکشنز ڈیلے کیا جائے، کیا ان کا بات میں زیادہ قانونی اور آئینی وزن ہے، یا چیف جسٹس آف پاکستان کا فیصلہ میں زیادہ قانونی اور آئینی وزن ہے؟ تو یہی وجہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ 8 فیبری پہ الیکشنز ہوں گے. آپ سب ضرور تیاری پکڑیں کہ 8 فیبری کو آپ جا کے ووٹ ڈالیں اور اپنے مستقبل کے فیصلے کریں. ایک مزید ذوقی صاحب آپ بتائیں. بلاول صاحب خان صاحب، پارٹی کس جماعت کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کا ارادہ رکھتی ہے، اور ایم کیو ایم سے، کیونکہ اس وقت ایم کیو ایم بھی آپ کے مقابل ہے کراچی میں کیا پوزیشن ہے؟ کراچی میں الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت ترقی کیا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان پیپلز پارٹی نے حال ہی میں کراچی کا بلدیاتی الیکشنز اور حیدرآباد کا بلدیاتی الیکشنز جیتے ہیں. دونوں شہروں کا میئر پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. جب پاکستان بھر میں بائی الیکشنز ہو رہے تھے اور خان صاحب خود مختلف سیٹوں سے لڑ رہے تھے اور تمام سیاسی پارٹیز پی ٹی آئی کا مقابلہ کر رہے تھے، تو اس وقت بھی صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو شکست دلوا کے ملتان کا بائی الیکشن جیتا، پی ٹی آئی کو شکست دلوا کے کراچی کا بائی الیکشن جیتا. اس سے پہلے جب ہم بائی الیکشنز میں خان صاحب کے دور میں بائی الیکشنز لڑ رہے تھے تو تب ہم نے نون لیگ کو ان کے اپنی سیٹ پہ شکست دلوایا. تو میں کافی پرامید ہوں کہ کراچی کے عوام انشاءاللہ تعالی اس بار پاکستان پیپلز پارٹی کو ضرور موقع دیں گے، اور یہ پہلی دفعہ ہوگا جب پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نہ صرف کے ایم سی کا بلدیاتی نظام ساتھ ہوگا، مگر صوبائی حکومت بھی ساتھ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی وفاقی حکومت بھی ساتھ ہوگا. تو میں بڑا اچھا طریقے سے کراچی میں وہ کام کر سکتا ہوں. بلاول صاحب ایک کوشچن ادھر سے. بلاول صاحب آپ نے 2 سوال کیا ہے. جہاں تک الیکشنز کی بات ہے، وہ تو الیکشنز کی بعد کی باتیں ہیں، الیکشنز کے پہلے کی باتیں نہیں ہیں. اس وقت جو ہے میں تو تمام سیاسی جماعتوں کا مقابلہ کر رہا ہوں. میں ایک تیسری آپشن کے طور پہ پاکستان کے عوام پہ اپنے عوامی معاشی معاہدہ پیش کر رہا ہوں، جس کے 10 نکاتی ایجنڈا میرے خیال میں بے روزگاری، غربت اور مہنگائی کا مقابلہ کر سکتی ہے، اور ہم واحد جماعت ہیں جو یہ منشور سامنے لے کر آتے ہیں. تو امید ہے کہ ہم اپنے حکومت بنا سکیں گے. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال کی بات ہے، جہاں تک نشان کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا تلوار ہم سے تو ضرور چھینا گیا، مگر پھر ہم نے تو تیر پہ الیکشن لڑا، اور آج تک تیر پہ الیکشن ہی لڑ رہے ہیں. بلا تو ایک الیکشن کمیشن کا نشان کے آپشنز میں کبھی تھا ہی نہیں. یہ خاص طور پہ خان صاحب اور پی ٹی آئی کو انڈیو فیور کرنے کے لیے
الیکشن کمیشن کو انفلوئنس کیا گیا اور الیکشن کمیشن کے نشان کے آپشنز میں زبردستی پلہ دلوایا گیا تاکہ پاکستان کے عوام کا تمابد ہے کرکٹ کے ساتھ، یہ تو ہم انکار نہیں کر سکتے، مگر اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ پی ٹی آئی کو سیاسی فائدہ پہنچاتے تھے۔ کس سے الیکشن میں خان صاحب کو جیل کے اندر ہونا چاہیے یا باہر؟ دیکھو الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے نا۔ خان صاحب اگر بے گناہ ہیں اس کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے، اگر خان صاحب نے کسی جرم کیا ہے تو اس کو جیل میں ہونا چاہیے۔ خان صاحب ایسے خود کہتا تھا، جب ہم کہتے تھے کہ ہم پہ جعلی کیسز بن رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کے لیے یہ جعلی کیسز بنا رہے ہیں، تو خان صاحب خود کہتا تھا کہ ادارے تو آزاد ہے، آپ ان اداروں میں جا کے اپنا صفائی کرے۔ تو اب خان صاحب کو وہی کرنے چاہیے، انہیں اپنے آپ کا صفائی کرنا چاہیے اور اسی کا کیا ہوا جو اس نے پاکستان کی سیاست میں شروع کیا اب وہ خود بھگت رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آگے جا کے ہمیں اس قسم کا کلائمیٹ بنانا چاہیے تاکہ سیاستدان سیاست کرے، عوام کا خدمت کرے، عوام کا نمائندگی کرے، اور جب ہم حکومت میں ہو ہم حکومت کرے اور اپوزیشن میں ہو جیل میں ہو، یہ تو صحیح رویہ نہیں ہے۔ مگر سب سے پہلے خان صاحب کو توبہ کرنا پڑے گا کہ جو اس نے ایک بار پھر یہ روایت پاکستان کی سیاست میں ڈالا ہے وہ خود مانے اپنا غلطی، وہ خود توبہ کرے، تو پھر پاکستان کی سیاست میں شاید اتنا گنجائش ہے کہ ہم آگے جا کے یہ پرانی تقسیم و نفرت کی سیاست کو، ذاتی انا کی سیاست کو دفن کر کے ایک بہتر مستقبل کا بندوبست کر سکتے ہیں۔